बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बयान कर रही थी गुफ्तार नियत और तर्ज ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सादगी की तरगीब की गई है, कई मकामात पर दी गई है। खुसूसन इसराफ, तकब्बर और नमूदो नुमाइश से बचने की तलकीन की गई है और फरमाया इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं और जब वो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी करते हैं, बल्कि दोनों के दरमियान में मियाना रवि अख्तियार करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादा ज़िंदगी कामल मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बेनियाज रहते थे और अपनी उम्मत को भी सादा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाते थे और सादा लिबास पहनते थे। बाज़ औक़ात पैबंद लगा कर कपड़े पहन लेते थे। और इस्लाम हमें सादा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है। अब अगला हरफ है सीन से सीधा रास्ता यानी सिराते मुस्तकीम। इस्लाम की बुनियाद तालीमात में से है जो हर मुसलमान रोज़ाना नमाज में सूरत फातिहा में से एक आयत मुबारका रोज़ दिन में कई बार सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हदायत दे हमको सीधी राह की तरफ, और यही सीधा रास्ता है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सीधा रास्ता है, यानी नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े होना। और सिरात मुस्तकीम असल में सूरत फातिहा मुबारका में इनाम याफ्ता लोगों का यानी सिद्दीकीन, शुहदा और रसूलों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला रास्ता है, यानी लोग मस्जिदों में अज़ान देकर अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। असल में तो हमें 5 मरतबा शहादत मस्जिदों से मिल जाती है, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते। अल्लाह ताला हदायत दे हम सबको और सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी मीठी मीठी इस्लामी माओं और बहनों और बेटियों, अल मुस्तकीम की सीन की तशरीह आसान लफ्ज़ों में मैंने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब है अगला हरफ अल मुस्तकीम की ता से मुराद है तालीम, तरबियत, तोहफ़ा। अब है ता से तालीम। ये कौन सी तालीम है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारका फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये कौन सी तालीम है जिसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है? कुरान मजीद की तालीम को फ़र्ज़ करार दिया गया है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की पहली सूरत मुबारका सूरत फातिहा में लाखों दर्स दिए हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जिसको मेरा कलम लिखने से कासिर है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने दर्स भी दिए हैं, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ की बाग तर्जमा भी तफसीर नहीं बयान कर सकी। अभी मैं बहुत ही मुख्तसर दर्स दे रही हूँ। ये कुरान मजीद की आयत मुबारका तो करोड़ों लाखों वाक़यात हैं जिनको मैं रद्द कर रही छोड़ रही हूँ। मैं वक़्त की कमी के बायस मैं बयान नहीं कर सकती। आगे ही मेरा बहुत दर्स लंबा हो गया है, इसलिए इल्म लामहदूद है, इल्म महदूद नहीं है। और अल्लाह ताला आप लोगों के ज़हनों को भी वसी करे। लाखों वाक़यात छोड़े हैं मैंने वक़्त की कमी के बायस। सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल मैं बयान कर ही नहीं सकी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी मीठी मीठी इस्लामी माओं और बहनों और बेटियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई लफ्ज़ रह ना जाए। साथ साथ मैं इंशाअल्लाह ताला मसाइल के हल भी बताऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जितना इल्म अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया है, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि सारा इल्म बयान कर दूँ, लेकिन मैं कमीनी इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं सारा इल्म आप तक पहुँचा सकूँ।
اور میں بیان کر رہی تھی کہ ساری تعلیموں سے افضل ترین تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے اور خوش اسلوبی سے پڑھتا ہے، اس کے لیے نجات کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز میں حق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن مجید کو نہایت ہی اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھایا۔ 1400 صدیاں بھی گزر گئی ہیں، لیکن انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ زمانے بدلتے رہے لیکن قرآن مجید ویسے کا ویسے ہی رہا۔ قرآن مجید نہیں بدلا، قرآن مجید کی ایک زیر زبر پیش بھی نہیں بدلی۔ جو بھی قرآن مجید کا دشمن پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور قرۂ ارض کا سینہ قرآن مجید کی آیات سے پر نور کر دیا ہے، اور قرآن مجید کے تمام احکامات، تمام ارشادات پوری انسانیت کو سمجھا دی ہے۔ ہر زمانے کے ماضی، حال، مستقبل جانساروں نے اپنی تمام علماء کرام نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اور اپنی ڈیوٹی کو ہر کسی نے بڑی اعلیٰ اور خوبی سے نبھاتے ہوئے قرآن مجید اور صاحب قرآن کی تعلیم سے سینوں کو منور کیا ہے، تاکہ سب نے ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے والا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا۔ جو خود حسد کرے یا کوئی لڑائی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے سے اچھا درس بنا کر آگے بیان کریں۔ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعلیم و سنت کا مرکز سعودی عرب میں، جنہوں نے تعلیم و قرآن کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا ہے، آل سعود کی اعلیٰ کارکردگی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کا خاتمہ کر کے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اور سلمان المالک سرکار نے بھی اب تک کوشش کی ہے، ساری زندگی اعلیٰ کارکردگی کو پیش کیا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی ہے اور دین اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اور سلمان سرکار نے بھی اب تک ساری زندگی لگا دی ہے، ساری زندگی کوشش کر کے آقا علیہ السلام کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ تمام آل سعود کو، تمام سعودی عرب کے جانثاروں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے حملوں سے بچائے۔ تمام آل سعود کی کاوشوں نے پوری عالم انسانیت کو اچھی تربیت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ تمام آل سعود کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کے چرچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے، سعودی عرب کی صورت میں ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے، جس میں دین نبوی کا درس دیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اعلی اسلام کے انصاف کے چرچے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ حقیقت میں یہی صراط مستقیم ہے، جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قانون رائج ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں اسی سعودی عرب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ قرار دیا ہے۔ یہی سیدھے راستے کی طرف تو اللہ عز و جل نے اشارہ فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو سعودی عرب کا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ جو سعودی عرب میں دین پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم عام کی جا رہی ہے، نمازوں کا پابند بنایا جا رہا ہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ ہدایت دے ہم کو سیدھی راہ کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے تحفہ ہے۔
جو بھی بات کروں گی ہمیشہ حق کی بات کروں گی، چاہے کسی کو بری لگے، چاہے کوئی حسد کرے، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے الحمدللہ۔ جو بلا وجہ جلتا ہے تو جلتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتیں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے، ہم بھی پوری کوشش کریں گے، میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ محبتیں ہی بانٹوں۔ نصیحت کرنا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میرے درس سے کسی پاکستانی کو یا کسی سعودی عرب کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو براہ کرم گزارش کرتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، اور کمنٹس میں مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، میں اس غلط فہمی کو دور کروں۔ ایک میرے پیارے مدنی بھائی سعودی عرب کے غلط کہہ تو رہے ہیں، لیکن غلطی کوئی نہیں نکالی، تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی لالا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، لیکن غلطی کوئی نہیں نکالی، تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بلا وجہ تنقید نہ کیا کریں۔ میرا پرامن مدنی درس ہوتا ہے اور میں اپنے درس میں غلط اور لڑائیوں والے جملے بالکل ایڈ کرتے ہی نہیں ہوں جس سے فتنہ برپا ہو۔ الحمدللہ 40-45 سال ہو گئے ہیں مجھے درس دیتے ہوئے، لیکن آج تک کہ میری محفل میں کسی نے مجھے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ باجی جان آپ نے غلط فرمایا ہے۔ جب میں 12 سال کی تھی اس وقت سے لے کر 40 سال تک میں نے دین اسلام پھیلایا ہے، الحمدللہ آج تک میرے دین میں ایک غلطی نہیں نکالی، کیونکہ میں فتنے والی کوئی بھی فتنے والے درس دیتی ہی نہیں ہوں، مجھے نفرتوں سے سخت نفرت ہے۔ الحمدللہ کوشش میں پوری کرتی ہوں کہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں اور گزار رہی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب برائیوں سے سب فتنوں سے دور رکھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ، اور میرے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے، اور آپ سب کو حق کا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم محدود نہیں ہے، علم ایک لامحدود سمندر ہے۔ ہاں قانون کے دائرے میں رہ کر اگر آپ آقا علیہ السلام کی سنت اور قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں تو یہ سب سے بہتر علم ہے، سب سے بہتر علم ہے۔ قانون کئی ملکوں کے کچھ قانون اور تقاضے ہوتے ہیں نا، تو جو قانون میں رہ کر علم حاصل کرتا ہے وہ ایک لامحدود سمندر حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا علم ایسا ہے کہ ہمارے قلم کی سیاہی سیاہی ختم ہو جائے گی اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور کل کائنات کے درخت سیاہی قلم بن جائیں تو تب بھی یہ علم ختم نہیں ہو سکتا۔ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔